رحمت کے مہینے میں کیوں غم کا سما ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین سرتاج دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ذکر شہادت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی عظمت، ان کے فضائل جا بجا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری ہوئے ہیں۔ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی بن ابی طالب کے فضائل کے حوالے سے کہ اگر دنیا کے سارے درخت جو ہے وہ قلم بن جائیں، دریا سیاہی بن جائے، اور مخلوقات میں فرشتے جو سب سے بڑی تعداد میں اگر وہ لکھنا شروع کر دیں تو سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن علی بن ابی طالب کے فضائل جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے۔ مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کو میدان جنگ میں جب دیکھتے ہیں تو آپ ممتاز نظر آتے ہیں، آپ کی شجاعت بے مثال نظر آتی ہے، اور آپ کو محراب عبادت میں دیکھتے ہیں تو عاجزی اور انکساری کا پیکر نظر آتے ہیں، اور منبر پر جب دیکھتے ہیں تو علم کے جو ہے علوم کے چشمے ابلتے نظر آتے ہیں۔ آپ اپنے علوم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دریا بہاتے ہیں، اور جب مسند قضاوت پر آئیں تو عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم فرماتے ہیں جو مظلوم کی دادرسی اور ظالم کے انجام کا سبب بنتے ہیں۔ اور اسی محراب عبادت میں حالت سجدے میں جو اہم وجہ تھی کہ آپ کی عدالت جو ہے وہ قابل برداشت نہیں تھی لوگوں کے لیے، اور آپ کو محراب عبادت میں زہر آلود تلوار کے ذریعے سے وار کر کے آپ کو شہید کیا جاتا ہے، اور آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کہ کسرا میسر نشد این سعادت بمسجد کعبہ ولادت بمسجد شہادت۔ آج مولا کائنات امیر المؤمنین کی وصیت کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ممتاز علماء کرام کو ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے۔ ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ مشہور و معروف عالم دین کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، میری مراد حضرت علامہ مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں، اور ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ممتاز خطیب اہل بیت علامہ سید حسن رضا رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں، اور ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ممتاز نوحہ خاں سید شہروز عباس زیدی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں، اور سلسلہ گفتگو کا آغاز مفتی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا۔ مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت کے اسباب کیا تھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا کائنات بدقسمتی سے جب سے آپ کی خلافت کے دور کا آغاز ہوا تب سے ہی آپ کو مختلف مسائل کا اور سازشوں کا اور مصائب کا سامنا رہا۔ پورا دور خلافت ہی ان مسائل سے بھرا ہوا ہے، اور مختلف جنگوں کا بھی سامنا رہا، اور انہی مسائل کو دیکھتے ہوئے اور پھر انہی جنگوں کے تناظر میں جا کر آگے آپ کا شہادت کا ایک سلسلہ بھی بنتا ہے۔ چونکہ تھوڑا سا اگر اس کو ہم پیچھے سے لے کر چلیں، جنگ صفین، اس کے بعد سے ہی یہ اسباب بنے اور یہ معاملات بنے کہ جو سلسلہ پھر آپ کی شہادت تک پہنچا۔ جنگ صفین میں چونکہ جب بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے دونوں اطراف سے، تو قرآن کریم کو نیزوں پر بلند کیا گیا۔ وہیں سے پھر واقعہ تحکیم جسے ہم کہتے ہیں وہ وجود میں آیا۔ تے یہ پایا کہ دونوں اطراف سے ایک ایک شخص کو نامزد کر دیا جاتا ہے، اور یہ جو خون بہنے کا سلسلہ ہے اس کو روک دیا جائے۔
تو چونکہ وہ دو اشخاص جب مقرر کر دیے دونوں اطراف سے کہ اب آپس میں گفت و شنید ہوگی اور جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو دیکھ لیا جائے گا، اسی کو واقعہ تحکیم کہتے ہیں۔ لیکن اس تناظر میں کچھ ہوا یہ کہ کچھ ایسے لوگ بیچ میں کھڑے ہو گئے کہ جنہوں نے کہا جی قرآن میں تو آیا ہے کہ ان الحکم الا للہ، کہ بھائی حکم تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے، لہٰذا انہوں نے بندوں کو حکم بنا کر معاذ اللہ کفر کر لیا۔ اور یہ جو گروہ تھا اسی کو خوارج بھی کہا جاتا ہے۔ یہی وہ خارجی لوگ ہیں جنہوں نے معاذ اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسی ہستی کے اوپر بھی الزام عائد کر دیا اور کفر کی طرف معاذ اللہ نسبت کرنے لگے۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ چونکہ وہ جو دونوں طرف سے حکم مقرر کیا گیا تو اس کا فیصلہ ہونے کے لیے جو وقت مانگا گیا تھا وہ تقریباً 6 مہینے کا وقت تھا۔ اب اسی عرصے میں بیچ میں ایک اور فتنہ کھڑا ہو گیا، یہ خوارج والا، اور اس کے بعد چونکہ اس کو روکنے کی کوشش بھی کی گئی لیکن یہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا اور اس میں 1 2 4 افراد نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ شریک ہو گئے۔ پھر مقام نہروان کے اوپر باقاعدہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان خوارج کے خلاف علم جہاد بلند فرمایا، اور ہوا یہ کہ وہاں پر مطلب بہت شدید لڑائی ہوئی اور اس میں تقریباً جو خوارج تھے ان کا خاتمہ کر دیا گیا، لیکن چند افراد اس میں سے بچ جاتے ہیں، اور یہ جو چند افراد بچ جاتے ہیں یہی بعد میں حضرت مولا کائنات کی شہادت کا مطلب جو ہے نا وہ سلسلہ اس سے بنتا ہے، کیونکہ یہ جب وہاں سے نکلتے ہیں تو یہ طے کر لیتے ہیں کہ بھائی اب ہم نے کچھ نہ کچھ ایسا قدم اٹھانا ہے کہ جس سے جو ہے ہم اپنے عزائم میں کامیاب ہو سکیں۔ تو ان میں 3 لوگوں کے نام سر فہرست ہیں ان خوارج میں، ایک تو عبد الرحمن بن ملجم تھا، اور دوسرا بکر بن عبداللہ تھا، اور تیسرا عمر بن بکر تھا۔ علی کرم اللہ وجہ الکریم جب آئے تو آپ پر حملہ کیا، اور اس میں اس کے ساتھ اور بھی اشخاص جو ہے وہ مطلب اس کے ساتھ شامل تھے، لیکن عبد الرحمن بن ملجم جو ہے یہ پکڑا جاتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم زخمی ہو جاتے ہیں، شدید زخمی ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی سلسلے میں آگے چل کر آپ شہادت پاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ہوا یہ کہ حضرت مولا کائنات نے اس شخص سے یہ کہا کہ بھئی کس چیز نے تجھے اس بات پر ابھارا ہے کہ تو نے مجھ پر یہ حملہ کیا، حالانکہ آپ نے اس پر احسان کیا ہوا تھا، اور کہا تو بڑا احسان فراموش ہے۔ اس نے آگے سے وہی اپنی منطق سنائی جو خوارج کا ذہن بن چکا تھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ میں بھی تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، یہ سن لو کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا تھا کہ پچھلی امتوں میں سب سے زیادہ بدبخت شخص وہی تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا تھا، اور اس امت میں سب سے زیادہ بدترین اور بدبخت شخص وہ ہوگا جو اے علی تمہارے چہرے کو اور تمہاری داڑھی مبارک کو خون سے آلودہ کر دے گا۔ کہا میں دیکھتا ہوں تم وہی شخص ہو۔ تو یہ اسباب بنے جس کے تناظر میں پھر ایسا ہوا کہ سلسلہ شہادت ہوا۔ بہترین انداز میں آپ نے اسباب کو بیان فرمایا۔ میں قبل آپ کی خدمت میں آ رہا ہوں، مولا کائنات نے جو نظام عدل و انصاف کو قائم فرمایا تھا وہ نظام کیسا تھا، اور آج کے زمانے میں اگر اس نظام کو لیں اور اس کی تقلید کریں اور اس کی پیروی کریں تو پھر وہ اس نظام کو کس طرح ہم نافذ کر سکتے ہیں اپنے ملک میں؟ دیکھیے، اصل میں مولا کائنات کی جو شہادت کی ایک وجہ تھی نا، اور مخالفت کی وجہ، وہ بھی ان کا عدل تھا۔ یعنی ایک بڑی حقیقت ہے جس کے لیے وہ جارج ارداق جو ایک عیسائی ہے اور اس نے کتاب لکھی ہے تاریخ کی، تو اس نے اس میں یہ ذکر کیا کہ قتل علی فی المحراب لشدت عدل، بے شک، یعنی ایک کمال کا جملہ اس نے لکھا ہے کہ علی جو ہیں وہ قتل کیے گئے اپنی شدت عدل کی وجہ سے۔ یعنی انتہا ہے کہ جو مرحب کو جب 2 ٹکڑے کیا وار کر کے، یا جس کو بھی مارا ہے، تو اگر اس کو وزن کیا جائے اور اس کو ناپا جائے تو وہ بالکل ایکوریٹ ایک ہی وزن کے، یعنی بالکل عدل و انصاف کے ساتھ، جس کی زندگی اس منزل کمال پر ہو، اور عدل جو تھا وہ ان کا شعار اور معیار تھا زندگی کا۔ تو اسی طرح انہوں نے پورا نظام جو ہے وہ چلایا اور قائم کیا، جس کا ذکر بہت تفصیل کے ساتھ ان کی وصیت میں بھی ہے، جس کا ذکر مالک اشتر کو جو خط لکھا ہے اس میں بھی ہے، یا جو بلاغہ میں بار بار آتا ہے۔ تو نظام عدل جو ہے، لیکن اگر اس کو دیکھ کے ہم اور اس کی پیروی کریں بعین ہی، تو پھر ظاہر ہے کہ ہماری یہ جو دنیا ہے یہ جنت کا نمونہ بن جائے گی۔ ہر انسان اگر عدل سے کام لے۔ عدل ہے کیا اصل میں؟ عدل کہتے ہیں اس کو، عدل کی تعریف یہ ہے کہ جو جس کا حق ہے اسے وہ دیتے ہیں۔ عدل اصل میں یہ 3 چیزیں ہیں نا، میں ابتدا میں یہ عرض کروں، 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عدل، اور ایک ہوتا ہے ظلم، ہے نا۔ اچھا، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ
जैसे आपने किसी से कहा, मज़दूर से कहा कि भाई ये मिसाल के तौर पे ये मेज़ तैयार करनी है, और उसने कहा कि साहब 1000 रुपये इसकी उजरत होगी। अब जब आपने वो उसने तैयार कर दी, वो मेज़ तैयार कर दी, और अगर आपने उसे 800 रुपये दिए मिसाल के तौर पे, तो ये जुल्म हुआ। और अगर आपने 1000 रुपये दिए तो ये अदल हुआ, यानी जो जिसका हक़ है उसे वो दे दिया। और अगर इस तरह से हम सोचें ना कि जो भाई का हक़ है, बहन का हक़ है, माँ का हक़ है, बाप का हक़ है, रिश्तेदारों का हक़ है, जिसका जिक्र मौलाना ने अपनी वसीयत में भी किया बार बार, हर चीज़ को अगर उसका हक़ हम दे दें तो फिर आप देखते हैं कि वो पूरा का पूरा निज़ाम अदल कायम हो जाएगा, जिसके मौला अली ने जिसकी ख्वाहिश की है और जिसके लिए मौला अली ने अपनी ज़िंदगी वक्फ़ की अदल के लिए। जी नाज़रीन कराम, एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। रहमत के महीने में क्यों गम का समा है, रहमत के महीने में क्यों गम का समा है। नाज़रीन कराम, एक बार फिर प्रोग्राम ज़िक्र शहादत में आपका खैर मकदम। गुफ्तगू हमारी जारी है मौलाए कायनात अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के हवाले से। बिलखुसूस आज बात करेंगे उनकी वसीयत, जो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अपने फ़र्जंदों को जो वसीयत फरमाई, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। क़िबला आपकी खिदमत में आ रहा हूँ कि मौलाए कायनात का जो निज़ाम अदल है और निज़ाम इंसाफ़ है, उसको अगर उससे सबक लेते हुए, उनकी पैरवी करते हुए आज हम अपने मुल्क के अंदर वो निज़ाम नाफिज करना चाहें तो किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है ना, निज़ाम अदल के अंदर अगर उसको दुरुस्त ना किया जाए तो निज़ाम अदल सारा लपेट दिया जाता है, ख़त्म हो जाता है। वो होता है कि जिसको आप आमिल बनाते हैं, जिसको आप आज की इस्तिलाह में जज कह सकते हैं, जिसको आप काजी कह सकते हैं, जिसको आप इख्तियार देते हैं काम करने के लिए। अगर हम देखते हैं कि हज़रत मौला कायनात ने अपने ज़माने के अंदर जो आमिलीन हुआ करते थे, जिनको जजिस बनाया जाता था, उनके लिए क्या तरीक़ा कार रखते थे। क्योंकि सबसे बड़ा मसला यहीं पर आता है कि जिनको इंसाफ करना है, अगर वही इंसाफ से नहीं चलेंगे तो फिर हमारे माशरे में निज़ाम अदल आएगा कहाँ से। तो आपने आमिलीन के लिए एक बड़ा सख्त मामला रखा हुआ था। मिसाल के तौर पर एक दफ़ा ऐसा भी हो कि एक आमिल को आपने थोड़ा सा मुतनब्बे करने के लिए जो एक आर्डर जारी किया, तो उसमें आपने एक उसूल बयान किया। आपने फरमाया कि देखो, इस पर नाराज़गी का इजहार नहीं करो कि मेरे साथ कुछ सख्ती हो रही है। अगर तुम्हारी जगह मेरे बेटे इमाम हसन और हुसैन होते तो तब भी निज़ाम अदल के लिए मैं यही मयार मुकर्रर करता। तो यानी आपने एक ये निज़ाम वज़ा करके दिया कि जो जज होगा, जो आमिल होगा, उसके लिए ये शराइत रखी कि उसको सबसे पहले जो है अदल इंसाफ के पैमाने पर पूरा उतरना चाहिए। यही वजह है कि आपने अपने बहुत करीबी साथियों में से, जैसे अबुल असवद का नाम आता है, कि उनको एक दफ़ा माजूल कर दिया। अच्छा, माजूल करने की वजह क्या बताई? क्योंकि जो करीबी होते हैं तो आप उनके साथ थोड़ा सा रवैया नरम रखते हैं, लेकिन आपने ये बताया कि हमने आपको जज बनाया है, आमिल बनाया लोगों के लिए इंसाफ फराहम करने के लिए। तो आपने वजह पूछी कि मुझे माजूल क्यों किया गया, क्योंकि मैंने तो किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की। कहा कि आपकी आवाज़ थोड़ी सख्त है, ऊंचे लहजे में आप बात करते हैं। अच्छा, फिर जब आप नीचे की तरफ आ जाते हैं, आमिलीन को पहले जो जजेस हैं उनके लिए एक ज़ाब्ता होना चाहिए और उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। आजकल हमारे माशरे के अंदर ये जो हमारी अदालतें, मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं, उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो जो फैसला दे दें, आपको कबूल करना है, अगर आप उसके बारे में कोई बात करें तो तौहीन अदालत लग जाती है। लेकिन आपके ज़माने में ऐसा नहीं था। एक तो उनके लिए, और दूसरा ये कि फिर जो नीचे का तबका है, मिसाल के तौर पर जैसे कैदी होते हैं, आज के दौर में अगर हम बात करें तो कैदियों का कोई पुरसान हाल नहीं है, बल्कि वो जो तहजीब याफ्ता कहलवाते हैं, अमेरिका और यूरोप जैसे लोग, वो भी गुआंतानामो के अंदर क्या कैदियों के साथ सलूक है आपके सामने है। तो ये जेल में जो, जी हाँ, जो कुछ हो रहा है, फिर अफगानिस्तान की जेलों में जो कुछ हुआ, सब दुनिया ने देखा। हजरत मौला कायनात ने इस तबके का भी बड़ा लिहाज रखा और निज़ाम अदल कायम करने के लिए बताया कि ये नहीं कोई कैदी है तो अब वो जानवरों में शुमार हो गया, आप जो चाहें करें, ये नहीं है, बल्कि आप कैदियों के हवाले से उनके भी एक हुकूक बताए आपने। यही अदल इंसाफ का एक मयार है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखें कि जिस शख्स ने आप पर हमला किया, आपको शहीद किया, आपने उसके बारे में क्या फरमाया? कहा कि अगर मैं अपने इस जख्मों से बाहर निकल आया तो इसका मामला खुद देख लूंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपने ये हुक्म जारी किया था कि फिर तलवार की एक ही वार से इसका काम कर देना, इसको कोई अजियत
نہیں پہنچانا۔ اور یہ بھی آپ نے بتایا کہ حدیث رسول سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی معیار مقرر کیا ہے کہ جس کا جو جرم ہے اس کے مطابق سزا دے دو، لیکن اس کے ساتھ مزید کوئی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح نظام عدل کے لیے ایک اور چیز ضروری ہے کہ جس میں کوئی استثناء نہ ہو، اور آپ کے زمانے میں یہ بات تھی کہ آپ نے کوئی استثناء نہیں رکھا ہوا تھا۔ جیسے ہمارے ملک کا بھی قانون ہے، میں مثال دے دوں کہ ہمارے ہاں صدر کو استثناء حاصل ہوتا ہے۔ اگر ہم شریعت کی روح سے دیکھیں اور عدل کی روح سے دیکھیں تو یہ اس کے خلاف ہے۔ آپ کے زمانہ اقدس میں یہی اصول تھا کہ کسی کو کوئی استثناء نہیں تھا۔ آپ خود بھی، تاریخ بتاتی ہے کہ آپ خود بھی قاضی شرعی کی عدالت میں چلے گئے، اور آپ کا جانا اس لیے تھا کہ دیکھو میں خود خلیفہ وقت ہوں، لیکن اس کے باوجود میں عدالت میں آیا، میں نے عدالت کا احترام کیا، میں نے نظام عدل کا احترام کیا، تاکہ یہ بعد والوں کے لیے مشعل راہ ہو کہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ بھائی جو کسی عہدے پر فائز ہو تو اس کے لیے قانون اور ہونا چاہیے، تو جو عوام الناس ہے اس کے لیے قانون اور ہونا چاہیے۔ یہ وہ چند خصوصیات ہیں جو آپ نے ججز عاملین کے لیے بھی کی تھی، پھر جو خلیفہ وقت تھے ان کے لیے بھی کی، اور عام قیدیوں کے لیے، عوام الناس کے لیے بھی کی۔ اگر ہم اس کو نافذ کر دیں تو میرے خیال سے بڑا اچھا سیٹ اپ ہمارا ہو سکتا ہے۔ جیسے جب آپ کے چاہنے والوں نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ نے حکومت سنبھالتے ہی فوراً بہت سارے جو گورنرز کو معطل کیا، معزول کر دیا، تو آپ کو یہ مشورہ دیا کہ دیکھیں ابھی حکومت کو اسٹرانگ ہونے دیں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ جس کو آپ نہیں چاہیں گے تو اس کو آپ معزول کریں۔ تو مولا کائنات کا جو جملہ ہے، کہا کہ ایک لمحے کے لیے میں عدالت کے خلاف کسی عمل پر جو ہے کسی کو میں اپنی کسٹڈی میں، یعنی اپنی سرپرستی میں کسی ایسے کو میں جو نا مقرر کروں اور وہ ظلم کرے، تو وہ ظلم کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ تو آپ نے ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کیا، یہ نہیں دیکھا کہ میری حکومت کا کیا بنے گا، میں پاورفل رہوں گا نہیں رہوں گا۔ آج ہمارے اگر ملک میں بھی، آپ پوری دنیا میں اگر اس نظام کو نافذ کرنا ہو تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کن افراد کو میں نے مقرر کیا ہے جو حکومت کے انڈر میں کام کر۔ جی آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ فرماتے ہیں مولا علی کہ اگر دنیا کی ساری دولتیں میرے قدموں میں رکھ دی جائیں اور مجھ سے کہا جائے ہفتے اقلیم کی بادشاہت میرے قدموں میں رکھ دی جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ وہ دال کا چھلکا چھین لو جو چیونٹی اپنے منہ میں لیے جا رہی ہے، تو میں اس سب کو ٹھکرا دوں گا، مگر وہ دال کا چھلکا نہیں چھین سکتا جو چیونٹی اپنے منہ لے۔ انتہا ہے مطلب، بالکل بالکل یہی چیز ہے کہ مطلب اگر یہ ہمارے وقت کا حکمران ہے کہ وہ پھر اپنے افراد کا چناؤ بھی ایسا کرے کہ وہ افراد جو ہر طرح سے پاک ہوں، عدالت اور انصاف کے حوالے سے، ان کے اوپر کوئی کیسز نہ ہو، ان کے اوپر کوئی جو نا ظلم کے کیسز، کرپٹ نہ ہو، تب تو جا کے ایک نظام عدل قائم ہو سکتا ہے نا۔ خالی ایک بندہ تو یہ نظام عدل قائم نہیں کر سکتا، مولا کائنات کا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اگر سب لوگ مل کے نہیں کریں گے تو ناممکن ہے کہ عدل قائم ہے۔ جی بالکل۔ مفتی صاحب کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، سب سے پہلے تو یہ بیان کیجئے گا کہ وصیت کے حوالے سے قرآن نے کیا حکم دیا ہے، وصیت کرنے کے حوالے سے اس کی اہمیت کیا ہے، اور پھر مولا کائنات امیر المومنین نے وقت شہادت جو وصیت فرمائی اس حوالے سے بات کریں گے۔ دیکھیں، وصیت کے حوالے سے قرآن پاک میں ہمیں مختلف آیات ملتی ہیں مختلف الفاظ کے ساتھ۔ جیسے سب سے پہلے تو اللہ ہی کے لیے آتا ہے یوصیکم اللہ، جی، کہ اللہ وصیت کرتا ہے۔ یہاں وصیت بمعنی حکم ہے، یعنی اللہ حکم دیتا ہے۔ اسی طرح ووصینا الانسان، ہم نے انسان کو وصیت کی مطلب حکم دیا، یہ پروردگار عالم کی طرف سے۔ اسی طرح حضرت لقمان کا قرآن میں تذکرہ آتا ہے تو ان کی وصیتیں اور نصیحتیں بھی بڑی مشہور ہیں۔ تو وصیت کا ایک تصور تو ہے اسلام کے اندر، البتہ ایک اس کی فقہی حیثیت بھی ہے۔ تھوڑا سا فقہی حیثیت میں عرض کر دیتا ہوں۔ فقہی حیثیت یہ ہے اس کی کہ بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ آپ پر کچھ حقوق اللہ یا حقوق العباد میں سے شرعی طور پر کچھ چیزیں لازم ہو جاتی ہیں، تو اس کی تو وصیت بھی آپ پر لازم ہی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، مثال کے طور پر اگر آپ کے اوپر کسی بندے کا کوئی حق ہے تو تب تو ہماری شریعت کہتی ہے کہ آپ پر واجب ہے، لازم ہے کہ آپ وصیت کریں اس حوالے سے۔ حقوق اللہ میں سے کچھ ہے تو اس کے بارے میں بھی آپ وصیت کریں۔ اچھا، پھر جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی وصیتوں کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو آپ پر تو حقوق العباد کے حوالے سے اور دیگر جو حقوق ہوتے ہیں اس حوالے سے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کی آپ وصیت کرتے، بلکہ آپ کی وصیت یہاں پر دین اسلام کے اعتبار سے تھی۔ آپ نے جو وصیت فرمائی تھی وہ مسلمانوں کی بہتری کے لیے فرمائی تھی، اور آپ نے جو وصیت کی تھی اس کے اندر دین اسلام کو مضبوط کرنے کے احکام پوشیدہ تھے۔ آپ نے بالخصوص وصیت میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی۔
اگر ہم ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں وصیت کی ہے تو کن چیزوں کی ہے۔ ویسے جب ہم وصیت کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے ذہن میں اپنے مال و دولت وراثت کے حوالے سے تصور آ جاتا ہے۔ بعض چیزوں کی وصیت مستحب کے درجے میں بھی آتی ہے، مثلا آپ نے یہ وصیت کر لی کہ میرا جو فلاں مال ہے وہ رائے خدا میں دے دینا، فلاں بندے کو دے دینا۔ اچھا، بعض وصیتیں وہ بھی ہیں جن کو ناجائز اور حرام بھی کہا گیا، یعنی آپ اگر کسی غلط کام کی وصیت کر کے چلے جائیں، اس کو ہم دوسرے معنی میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کسی غلط نظریے کی وصیت کر کے چلے جائیں، ہاں، کسی غلط راستے پر گائیڈ کر کے چلے جائیں، کسی غلط مشن پر لگا کر چلے جائیں، تو وہ ناجائز اور حرام بھی ہوگا۔ یعنی اس کا مطلب ہے اس کی دو حیثیتیں ہیں، کچھ وصیتیں آپ پر لازم ہیں اور حق ہیں، اور کچھ وصیتیں ایسی ہیں جو حرام ہیں، تو یعنی یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ وصیت کس چیز کی کرتے ہیں۔ اب اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا کائنات جو وصیتیں فرما رہے ہیں، تو آپ کی جو وصیتیں تھیں وہ پوری امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ ہیں، اور اس میں سب کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ آپ نے جو وصیتیں فرمائی وہ دین حق کی فرمائی، دین مصطفیٰ کی فرمائی، شریعت اسلامی کی فرمائی۔ آپ کی وصیتوں میں سر فہرست یہ بات تھی کہ آپ نے تقوی کی وصیت کی، اور آپ دیکھیں کہ تقوی وہ بنیاد ہے ہمارے ایمان کے لیے کہ جس کا قرآن میں بھی جا بجا ذکر آتا ہے۔ گویا آپ کی وصیت اصل میں دین مصطفیٰ ہی کی وصیت تھی۔ آپ نے مسجد کے حوالے سے وصیت فرمائی کہ اس کو کبھی ویران نہیں ہونے دینا، اب مسجد اللہ کا گھر ہے۔ آپ نے یتیموں کے بارے میں وصیت فرمائی۔ اچھا، آپ نے قرآن کی وصیت کی، اور قرآن حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں سے ایک قرآن ہی ہے۔ آپ نے بھی یہ وصیت فرمائی کہ قرآن کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اچھا، آپ کی ان سارے وصایا کے اندر جو سب سے زیادہ اہم چیز جس کو اس وقت کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ ہائی لائٹ کرنا چاہیے اور ہمیشہ سے ہماری ضرورت ہے کہ اس کو ہم سامنے رکھیں، وہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دینا اور کبھی مظلوم کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ کیا بات! یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جو اگر ہم احادیث کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے بھی یہ وصیت فرمائی، آپ نے بھی یہ ارشاد فرمایا کہ انصر اخاک ظالمن او مظلومن، فرمایا ہمیشہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ تو پوچھا ہے بھائی مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم؟ کہا کہ بھائی ظالم کا ہاتھ روکو، یعنی اس کو ظلم کرنے سے روکو۔ آپ نے بھی یہ فرمایا کہ ظالم اور مظلوم کا فرق بتایا اور کہا کہ ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینا ہے اور ظالم کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ اچھا، اس کو اگر ہم ایک دوسرے پہلو سے دیکھیں تو اب ہمارے معاشرے میں ایک رواج پڑ گیا ہے کہ ہم مظلوم کے لیے تو آواز اٹھا لیتے ہیں کہیں کہیں، لیکن ہم ظالم کو ظالم کہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کا یہ ایک مزاج بن گیا عمومی کہ ہم ظالم کو ظالم کہنے کے لیے یا اس کی اس برائی کو یا اس کے ظلم کو سامنے لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں ورنہ ہمارے اوپر بھی تہمت آ جائے گی۔ حالانکہ ہمارے آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی دو صفاتیں قرآن نے بیان کی ہیں۔ آپ کو قرآن نے بشیر بھی کہا ہے اور نذیر بھی کہا ہے، تو یعنی صرف ایک پہلو نہیں لینا چاہیے کہ آپ بشارتیں بتاتے رہیں۔ آپ ظالم کو یہ نہ بتائیں کہ تم ظلم بھی کر رہے ہو، آپ ظالم کو یہ نہ بتائیں کہ تم یہ غلط بھی کر رہے ہو، آپ صرف یہ بشارتیں سنائیں کہ بھئی آپ آ جائیں، بس دین کے دامن میں آئیں اور آپ کے لیے بس جنت کے دروازے کھلے ہوئے۔ تو جرأت حق ہونا چاہیے، جرأت حق ہونی چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نذیر بھی تھے نا، آپ ڈرانے والے بھی تھے، اور ڈرانے کا یہی معنی ہے کہ آپ ظالم کی نشاندہی کریں، اس کی غلطی کے بارے میں اس کو بتائیں، بالکل، اور جہاں تک ہو سکے تو اس ظلم کو روکنے کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں۔ اگر آپ کو اللہ نے پاور دی ہے تو اپنے ہاتھ سے روکیں جیسے حدیث پاک میں آیا، اور اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان کی پاور ہے تو زبان سے روکیں، ورنہ کم از کم دل میں برا جانے۔ لیکن آج کل جو ماحول بنا ہوا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ظالم کو ظالم نہیں کہا جاتا، اس کے ظلم کو ظلم نہیں کہا جاتا ہے، بس ٹھیک ہے کہیں کہیں مظلوم کے لیے آواز اٹھا لی جاتی ہے، لیکن یہ جو باطل پرست ہیں یا جو باطل نظریات ہیں یا جو غلط راستے پر چلتے ہیں، جو ظالم کا کریکٹر ادا کرنے والے لوگ ہیں، اس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی جاتی کہ اس کو ظالم کہا جائے۔ ظالم کے ظلم میں مظلوم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ہاں، تو اس سے مراد یہی ہے کہ آپ کی خاموشی جو ہے وہ ظالم کو مزید ظلم پر تیار کر رہی ہوتی ہے۔ بالکل، وہ جو ہے امام زین العابدین کا وہ قول سب کے سامنے ہے کہ آپ نے اسی طرف اشارہ تو فرمایا نا، آپ نے کہا کہ بھئی اتنی زیادہ افسوس ان یزیدی فوجیوں پر نہیں تھا جتنا ہمیں کوفہ والوں کی خاموشی پر تھا کہ ظلم ہوتے آپ دیکھتے رہیں اور آپ خاموش رہیں۔ تو آپ نے یہ جو تاکید فرمائی تھی نا کہ قیامت تک کے لیے یہ بات ہونی چاہیے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانی ہے، بے شک ظالم کے خلاف آپ نے بولنا ہے۔ بے شک۔ ناظرین کرام، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمت کے مہینے میں کیوں غم کا سما ہے، رحمت کے مہینے میں
کیوں غم کا سما ہے. امام کی وصیت سے اگر کوئی نقطہ آپ بیان فرمائیں. جی ہاں، امام کی وصیت کے حوالے سے جیسا کہ مفتی صاحب نے ابھی فرمایا، اور پہلی بات تو یہ کہ یہ سمجھیں کہ وصیت کے حوالے سے کہ وصیت کس کی ہے. یہ وصیت اس عظیم المرتبت ہستی کی وصیت ہے عزیزوں، کہ جس کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت، جس کا ذکر کرنا عبادت، جس کی محبت چھپا کے دل میں رکھنا عبادت. یعنی انتہا ہے کہ جس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو متفق علیہ حدیث ہے کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی ہر محفل کو ذکر علی سے زینت دو، اپنی ہر مجلس کو ذکر علی سے زینت دو. یعنی آپ کے ہاں تو ہمارے ماحول میں تو مجلس ایک خاص بیٹھک کو کہتے ہیں، خاص سٹنگ کو کہتے ہیں، لیکن عربی زبان میں جہاں بھی 2 آدمی 3 آدمی اکٹھے ہوتے ہیں تو اس کو مجلس کہتے ہیں. کہیں بھی 3 آدمی بیٹھے ہیں، 4 آدمی بیٹھے ہیں، 2 آدمی بیٹھے ہیں، اسے مجلس کہتے ہیں. تو پیغمبر نے فرمایا کہ اپنی ہر مجلس کو ذکر علی سے زینت دو. یعنی جب بھی کہیں تم بیٹھو، کسی بھی مقام پر بیٹھو تو علی کا ذکر کرو. اور یہ ذکر جو ہے نا، یہ اور اس کے آگے علاوہ جو ایک حدیث ہے وہ یہ ہے کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت. ہمارے پاس وقت کم ہے. جی میں اسی پہ آ رہا ہوں، میں اسی پہ حاضر ہوں. تو اب وہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد میں پھر اس پہ آئیے جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا واقعی کہ اس کی ابتدا ہوئی. آپ دیکھیے نا، جو بظاہر تو اپنے بیٹوں سے کی لیکن اس کی ابتدا تو کی وہ کی اسی کما بتقوی اللہ، ہے نا. میں تم دونوں کو، دونوں بیٹے حسن حسین دونوں کو میں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، خوف الہی کی وصیت کرتا ہوں. اور آپ جانتے ہیں سورہ حجرات 49واں سورہ ہے جس میں پروردگار نے یہ اعلان کیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بتحقیق تم میں سب سے زیادہ صاحب عزت وہ ہے، صاحب عزت اللہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہ ہے کہ جو متقی ہے. تو پہلی بات یعنی پوری جو وصیت ہے نا، جس میں واقعی اسلام کے احکام ہیں اور کیا کیا حقوق اللہ اور حقوق العباد، لیکن بات یہ ہے کہ پوری جو وصیت کی عمارت کھڑی ہوئی ہے نا، وہ تقوی کی بنیاد پہ کھڑی ہوئی ہے. سب سے پہلی اور بنیادی بات تقوی کی. اس کے بعد میں پھر وہ باتیں آئی ہیں کہ تم دنیا کی طرف مائل نہ ہونا اگرچہ کہ وہ تمہاری طرف مائل ہو، اور بہت ساری باتیں. اس کے اگر تم سے کوئی چیز چھین لی جائے یا تمہیں نہ ملے تو اس پہ افسوس نہ کرنا. اس کے بعد میں قولا بالحق، جو کہنا حق کے لیے کہنا. اور پھر اس کے بعد میں کہا کہ وعملا للاجر، جو کرنا وہ ثواب کی نیت سے کرنا. آپ اندازہ تو فرمائیں کہ یہ سب باتیں کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس نے یہ اعلان کیا کہ ما رأیت شیئن، ما رأیت شیئن، میں نے کوئی شے دیکھی ہی نہیں زندگی میں سوائے اس کے کہ جو شے بھی دیکھی اس سے پہلے بھی خدا کو دیکھا، اس کے بعد بھی خدا کو دیکھا، اس شے کے اندر بھی خدا کو دیکھا، خدا ہی خدا کا پرتو دیکھا. تو بس آپ اندازہ فرمائیں کہ وہ عظیم المرتبہ ہستی جو نفس رسول ہے، جس کا جو بستر رسول پہ سویا تو اللہ کی مرضی اس نے خرید لی اپنا نفس بیچ کر. تو اس نے یہ جو وصیتیں، اور اس میں خصوصیت سے یہ وصیتیں جب ساری چل رہی ہیں نا کہ حق کا ساتھ دو، اور یہ آپ نے جیسا ارشاد فرمایا ابھی کہ تم کونا للظالم خصم وللمظلوم اونا، مظلوم کے. اور بلکہ ایک جگہ تو کہا کہ پھاند کر پہنچو، جہاں حق کا ساتھ دینا ہو، جہاں وہ کرنا ہو پھاند کر. اور اس کے بعد میں آخر میں معاشرے کی جو آپ بات کرتے ہیں نا، تو آپ دیکھیے کہ جناب پڑوسیوں کے حقوق کے لیے اللہ سے ڈرایا، اور خصوصیت سے یتیموں کے لیے آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، یتیموں کے حقوق. ایسا نہ ہو کہیں کہ وہ فاقے سے ہو جائے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ فاقے سے ہو جائے، وہ برباد ہو جائے. اب دیکھیں نا، یتیم میں 2 جملے یہاں کہوں گا کہ یتیم کے ذریعے پروردگار عالم پورے معاشرے کا امتحان لیتا ہے. یعنی ہمارے درمیان اگر ہمارے خاندان میں، اگر ہمارے محلے میں، ہمارے معاشرے میں کوئی یتیم ہے تو پروردگار ہم سب کا اس کے ذریعے امتحان لیتا ہے. اور صرف یہ نہیں ہے اسلام میں، اسلام جو مذہب ہے اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ جیسے کہ لوگ پتہ ہے صاحب یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا تو حسنات جو ہیں جتنے بال نیچے آئے تو اس کے آپ کے ہاتھ کے تو وہ سب اتنے حسنات آپ کو ملیں گے. صرف یہی نہیں بلکہ یتیم کے کیفیات کا، اس کے خیالات کا، ایک ایک بات کا خیال رکھا گیا کہ آپ پیغمبر راستے سے گزر رہے ہیں، بچے کھیل رہے ہیں، کھیلنے میں مشغول ہیں، اور ایک شخص آیا اور اس نے اپنے بچے کو آواز دی تو آپ نے ہاتھ سے روکا، پھر دوبارہ آواز دی آپ نے روکا، تیسرے اس نے کہا صاحب میں اپنے بچے کو بلا رہا ہوں آپ روک رہے ہیں. تو سرکار دو عالم جو ہے نا خلق عظیم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بھائی بات یہ کہ ان بچوں میں ایک یتیم بچہ بھی کھیل رہا ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ تو اپنے بچے کو جب لے جا رہا ہو پیار سے تو اس بچے کے ذہن میں یہ بات آئے کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا. یعنی انتہا ہے. خود مولا مومنین نے، مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تم کسی یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کرو، شفقت نہ کرو، انتہا ہے. اور اس کے ساتھ میں محبت کا اظہار نہ کرو اپنے بچے کے سامنے، یتیم کے سامنے. یہاں تک کہ فصل کے میوے تک اس طرح باہر نہ پھینکو، ان کے چھلکے، فصل کے میوے جو ہیں اس کے چھلکے کہ اگر کوئی یتیم گزر رہا ہو تو اس کو احساس نہ ہو.
لیکن کیونکہ یہ ایام ہے مولا علی کے، اس لیے میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ کوفے میں جتنے یتیم ہیں، یہ آپ کی یتیم پروری ہے کہ بیواؤں کے گھر، یتیموں کے گھر رات میں جاتے ہیں اور ان کی مراد پرسی کرتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، ایک یتیم کو گلے سے لگاتے ہیں، کہ کسی یتیم کو کوفے میں احساس یتیمی نہ ہونے دیا، کبھی اس کو یہ احساس نہ ہوا کہ ہمارے سر سے ہمارے باپ کا سایہ اڑ گیا تو کب اڑ گیا۔ اور یہی سبب ہے کہ آخری جو 18 رمضان کا دن گزرا ہے نا، روایت بتاتی ہے کہ 18 رمضان کا دن گزرا ہے، تو آپ سب سے پہلے جب رات ہوئی نا افطار کے بعد یتیموں کے گھر گئے، بیواؤں کے گھر گئے، اور وہاں جا کے ان بیواؤں یتیموں سے کہا کہ میں ایک عرصے سے تمہاری پاس آتا تھا، اگر علی کی خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو علی کو معاف کر دینا، اور یتیموں کو گلے لگایا، ان کو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو گود میں لے کے پیار کیا، اور انہوں نے جب یہ انداز دیکھا تو انہوں نے ایک دفعہ کہا کہ مولا اب کے ہمارے لیے عید پہ کیسے کپڑے لائیں گے، اس سال کیسے کپڑے لائیں گے؟ تو بس علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بے اختیار کہا کہ بچوں ایک حادثہ ہونے والا ہے، زمانہ پراشوب ہے، اگر میں نہ آ سکا تو کوئی اور آئے گا، تم گھروں سے باہر نہ نکل پڑنا۔ تو یہ مولا کی یتیم پروری ہے، اور اسی طرح سے بہت ساری پڑوسیوں کے حقوق کی بات کی، نماز کے لیے بات کی، قرآن کے لیے بات کی، تو یہ تمام بہت شکریہ۔ ہمارا وقت یہاں پر ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں نہایت ممنون مشکور ہوں قبلہ مفتی محمد وسیم صادق بندگی صاحب آپ کا، حضرت علامہ سید حسن رضا رضوی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔ رحمت کے مہینے میں کیوں غم کا سما ہے،